سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی السورہ الفرقان والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ ناظرین کرام، مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ الیکشن میں کسی امیدوار کو ووٹ دینے کی از روئے قرآن و حدیث چند حیثیتیں بیان فرماتے ہیں۔ میں انہیں مختصراً آپ سے بیان کروں گا۔ ووٹ کی سب سے اہم حیثیت شہادت ہے۔ شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا۔ یعنی ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے، گویا وہ اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص اس مطلوبہ کام کے لیے جو قابلیت ہے اس کا حامل ہے، اور یہ کہ اس شخص میں امانت، دیانت اور صداقت کی صفات موجود ہیں۔ تو ووٹ کی سب سے اہم حیثیت شہادت کی ہے۔ ووٹر جب یہ گواہی دے رہا ہے تو یقیناً وہ اس گواہی کا ضامن بھی بن رہا ہے۔ اگر جانتے بوجھتے کسی ایسے شخص کو ووٹ دے دیتا ہے جو قابلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر یہ قول الزور کا مرتکب ہوگا، یعنی جھوٹی گواہی کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ اور ذہن میں رہے کہ قول الزور یا جھوٹی گواہی یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے چوٹی کے گناہ۔ دنیا میں بھی اس کے لیے سخت وبال کی وعید ہے، اور آخرت میں ایسے شخص کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا حکم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی گندگی یعنی شرک، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے اجتناب برتو، غلط گواہی سے، جھوٹی گواہی سے دور رہو۔ تو جھوٹی شہادت کو، جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 بڑے چوٹی کے گناہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہم سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اپنے سوال کو پھر دہرایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 چوٹی کے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہم نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، لیکن آپ نے پھر تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا، اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت کو اچھی طرح اجاگر کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بڑے چوٹی کے گناہ یہ بتائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر تیسرا گناہ بتایا اکبر الکبائر میں سے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اکبر الکبائر کا ذکر فرمایا تو ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، کمر کو سیدھا کر لیا، اور ان 3 گناہوں کو بار بار ارشاد فرمایا، اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انتخاب میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے،
ایسی شہادت جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس شہادت کے دینے پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے اور اس میں محض اس کو ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا داری کا کھیل سمجھنا بھی بہت بڑی بھاری غلطی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ آپ کے ووٹ اور آپ کی یہ جو شہادت ہے اس کے ذریعے جو نمائندہ کسی بھی اسمبلی میں پہنچے گا، کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہوگا، وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا جتنے بھی برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، قرآن اور سنت کی روح سے نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب ہے، بلکہ عین فریضہ شرعیہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین قیادت کو چننے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، فساق اور فجار سے ہماری جان چھڑائے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ عز و جل اس مقصد کی تکمیل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد